السلام علیکم دوستو 1978 میں اکنامک ریفارمز کے بعد سے چائنا نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی. ہنری کیسنجر جو کہ 1970s کی ڈیکیڈ میں امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جب 1971 میں وہ چائنا کے دورے پر گئے، اس وقت اگر انہیں کوئی امیجز دکھاتا کہ آج سے 30-40 سال بعد بیجنگ ایسا دکھے گا تو وہ کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے. امریکہ اور یورپ نے جو ڈیولپمنٹ انڈسٹریل ریولوشن اور پھر انفارمیشن ریولوشن کی بدولت 300 ایئرز میں کی ہے، چائنا نے وہ ساری ڈیولپمنٹ صرف اور صرف 30 to 40 ایئرز میں اچیو کی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس چائنا کو ایک اسٹریٹجک تھریٹ کے طور پر تو بہرحال شروع سے ہی دیکھتا آیا ہے، لیکن اب چائنا یو ایس کے لیے کوئی اسٹریٹجک تھریٹ نہیں رہا بلکہ ایک اسٹریٹجک کمپیٹیٹر بن چکا ہے. آج ہم چائنا کی اسٹریٹجک پرائیورٹیز پر بات کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم کیون رڈ. کیون رڈ 2010 سے 2014 تک آسٹریلیا کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور آج کل یہ یو ایس میں آسٹریلیا کے ایمبیسڈر ہیں. 2022 میں ان کی کتاب دی ایوائڈیبل وار پبلش ہوئی، جس میں انہوں نے چائنا کی 10 اسٹریٹجک پرائیورٹیز تصویراتی ترجیحات پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سی سی پی یعنی کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو کہ چائنا کی رولنگ پارٹی ہے، اس کا اقتدار چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس پارٹی کے ٹاپ پر بیٹھے ہوئے لیڈر شی جن پنگ جو کہ سی سی پی کے سیکریٹری جنرل ہیں اور چائنیز پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے اقتدار چھوڑنے کا. سی سی پی اور شی جن پنگ کسی بھی صورت چائنا کی علاقائی سالمیت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تبت، سنکیانگ یا پھر ہانگ کانگ ہو، ان پر کسی صورت بھی چائنیز اسٹیٹ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، اور ایٹ دا سیم ٹائم تائیوان کو مین لینڈ چائنا سے یونیفائی کرنا، یہ بھی شی جن پنگ کی اپنی پریسٹیج کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. سی سی پی اور شی جن پنگ کے لیے تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے چائنا کی مسلسل اکنامک ڈیولپمنٹ. یہ ایک طرح سے چائنیز کمیونسٹ پارٹی اور چائنیز عوام کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. گورنمنٹ ہائی سٹینڈرڈ آف لیونگ پرووائڈ کرے گی، امپلائمنٹ پرووائڈ کرے گی، اور اس کے بدلے میں عوام اپنے ہونٹوں پر انگلیاں رکھیں گے. مینز کے پارٹی کو کرٹیسائز نہیں کریں گے، لبرل ڈیموکریسی اور لبرل فریڈمز کی ڈیمانڈز نہیں رکھیں گے. چائنا کی اکانومی نے پراسپر تو کیا ہے، لیکن اس کی قیمت بھی چکانی پڑی ہے چائنا کو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی صورت میں. اب چائنیز عوام گورنمنٹ سے کلین انوائرمنٹ کی ڈیمانڈز بھی کر رہے ہیں، اور چائنیز کمیونسٹ پارٹی کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے. کلائمیٹ چینج آج بھلے ہی چائنا کے لیے ایک چیلنج ہو، لیکن آگے چل کر یہ چائنا کے لیے ایک سیکورٹی تھریٹ بھی بن سکتا ہے. چائنا اگر صحیح معنوں میں ایک گلوبل پاور بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف اکنامک ڈیولپمنٹ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ملٹری اور ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. چائنیز اسٹیٹ کافی عرصے سے اس پر کام کر رہی ہے، اور خاص طور پر پچھلے 10-12 سالوں میں چائنیز نیوی ایک ٹھیک ٹھاک بلو واٹر نیوی بن چکی ہے، جبکہ پیپل لبریشن آرمی یعنی کہ چائنیز فوج، چائنا کی لینڈ آرمی، اس کی ماڈرنائزیشن کو تو شی جن پنگ خود سپیئر ہیڈ کر رہے ہیں. چائنا کی نیبرنگ اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشنز کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر رشیا اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ. یہ دھیان رکھنا کہ یہ اسٹیٹس چائنا کے لیے کوئی سیکورٹی تھریٹ نہ بن جائیں. ہسٹوریکلی یہ اسٹیٹس چائنا کے لیے کوئی نہ کوئی سیکورٹی تھریٹ جنریٹ کرتی رہی ہیں. یہ جو دیوار چین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انہی تھریٹس کو ہی آف سیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. اب ان اسٹیٹس کو چائنا کے ساتھ الائڈ رکھنا اس پریشر کو آف سیٹ کرنے کے لیے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے لیے بہت اہم ہے. ایسٹ ایشیا اور پیسیفک میں جاپان سے لے کر آسٹریلیا تک یو ایس کے الائز موجود ہیں. یہ الائنسز کولڈ وار کے دوران سوویت یونین کا راستہ روکنے کے لیے بنائی گئی تھیں. جاپان، فلپین، ویتنام، تائیوان، ساؤتھ کوریا، یہ سب یو ایس کے الائز ہیں. آسٹریلیا تو یو ایس کا پیٹی بھائی ہے. چائنیز اسٹیٹ کسی طرح ان الائنسز کو توڑنا چاہتی ہے اور چائنا کی میری ٹائم پیریفری کو سیکیور کرنا چاہتی ہے. ایسٹ ایشیا اور پیسیفک چائنا کے لیے ہاسٹائل ریجن تو بہرحال ہیں ہی صحیح. اس ڈائلیما کو آف سیٹ کرنے کے لیے چائنا سینٹرل ایشین ریپبلکس، یوریشیا، ویسٹرن یورپ اور مڈل ایسٹرن اسٹیٹس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتی ہے. اور اس میں چائنا کا سب سے امپورٹنٹ ہتھیار کیا ہے؟ اکنامک ڈپلومیسی. ان ممالک کو چائنا کے اکنامک ایمبٹ میں لے کر آنا، خاص طور پر رشیا اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کو. چائنیز اسٹیٹ ایسی لوکریٹو قسم کی بزنس ڈیلز آفر کرتی ہے، اکنامک ڈیلز آفر کرتی ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے انکار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپ اسٹیٹس چائنا کے انفلوئنس کو بڑھانا بھی سی سی پی کی ایک امپورٹنٹ پرائیورٹی ہے.
اور یہاں پر بھی چائنا کا سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے اکنامک ڈپلومیسی۔ اس سے چائنا کو فائدہ کیا ہوگا؟ UN میں اور اس طرح کی دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں جب US اور اس کے ایلائز چائنا کو ڈچ کرنے کی کوشش کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی سٹیٹس، یہ چھوٹے چھوٹے ممالک چائنا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان آرگنائزیشنز میں چائنا کا لیوریج بڑھ جاتا ہے۔ اس سے چائنا کی سافٹ پاور میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس پوری اسٹریٹجی کے پیچھے چین کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو یہ مقصد ہے چائنیز ورلڈ آرڈر۔ اس مقصد کو اچیو کرنا مینز امریکن ڈومیننس کو چیلنج کرنا ہے۔ چائنا انٹرنیشنل آرڈر کے رولز اور انسٹیٹیوشنز کو نئے سرے سے مرتب کرنا چاہتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے ایلائز نے ورلڈ وار 2 کے بعد لبرل انٹرنیشنل آرڈر کو کنسٹرکٹ کیا۔ US اور اس کے ایلائز یہ کر بھی سکتے تھے کیونکہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے فاتحین تھے۔ چائنیز اسٹیٹ بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ ہمیں اس پروسیس میں شامل ہی نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب جب کہ چائنا کی اکنامک، ڈپلومیٹک اور ملٹری مائٹ میں اضافہ ہو چکا ہے تو اب چائنیز کو لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اس امریکن لیڈرشپ کو چیلنج کیا جائے۔ آلریڈی امریکن ڈومیننس کو چیلنج کرنے کے لیے چائنا نے اپنے انسٹیٹیوشنز کھڑے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو دوستو یہ رہی چائنا کی اسٹریٹجک پرائیورٹیز۔ چائنیز اسٹیٹ نے کبھی اعلانیہ طور پر تو ان پرائیورٹیز کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر 2007 کے بعد سے لے کر اب تک کی انٹرنیشنل سچویشن کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ چائنیز اسٹیٹ کا بیہیویئر کچھ ایسا ہی رہا ہے۔